الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج الحمدللہ محترم ڈاکٹر واجد محمود صاحب کے توسط سے یہاں کے اساتذہ کرام استادات اور طلبہ اور طالبات سے ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں. حدیث کی ہر سند ان سے ہو کر گزرتی ہے. وہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی اور کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو آدم السلام کو دی جاتی. آدم السلام کا جو فرشتوں سے مقابلہ ہوا اور اس میں جو ان کو برتری حاصل ہوئی وہ علمی برتری تھی, عملی برتری نہیں تھی. اس لیے انہوں نے عمل پیش کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ, ہم بہت عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ نبوت جو ہے یہ علمی منصب ہے, عملی منصب نہیں. یہ علمی منصب ہے نبوت. نبی عالم الناس ہوتا ہے اپنے زمانے میں, سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے. جب علمی مرتبہ نبوت ہے اور علم کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. علم کے ساتھ عمل کرنا اور بغیر علم کے عمل کرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے نبوت علمی منصب ہے. اس لیے آدم السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ علوم وحی کا تحمل کرتا ہے. کسی چیز میں یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ انسان میں صلاحیت ہے. اس لیے انبیاء السلام انسانوں میں بھیجے جاتے ہیں, جنات اور فرشتوں میں نہیں بھیجے. اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی کا تحمل کرنا یہ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی. اس لیے آپ یہ بات سنیں گے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے, شراح بخاری نے, کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالی نے خمیر بنایا تھا تو اس میں علم کے دودھ کو شامل کیا گیا تاکہ اللہ کی وحی کا تحمل کر کے پیغمبروں تک پہنچا سکے. کسی اور میں یہ نہیں تھا. اس لیے یہ انہیں کی ڈیوٹی رہی, وحی الہی
کلام الہی کو پیغمبروں تک پہنچانے کی جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحمل کر لیتے تھے. اللہ نے اس میں یہ رکھا تھا. فرشتے تحمل نہیں کر سکتے. یہ عجیب بات ہے. کہتے فرشتے قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. فرشتے تلاوت اس لیے ہماری تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں تو تلاوت شروع کر دیں, فرشتے آنا شروع ہو جائیں قرآن مجید کا نور لینے کے لیے. اس لیے پیغمبر سلام معراج کی رات تشریف لے گئے تو کسی روایت میں نہیں آتا کہ آپ نے وہاں کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہو, دیکھا ہو, نمازیں پڑھتے دیکھا, روزہ تو مستقل ہے, طواف کرتے دیکھا بیت المعمور کا, لیکن قرآن پڑھتے نہیں دیکھا. قرآن پڑھنے والی زمین پر ہے. یہ وحی الہی کا تحمل, پڑھنے والے سینے میں محفوظ کرنے والے, اور اس وحی کا حصہ ہی حدیث مبارکہ ہے. اب اگر آپ کو پتا ہے وحی کی ایک قسم وہ ہے جو مطلوع کہلاتی ہے اور ایک غیر مطلوع کہلاتی ہے. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی, ہمارا پیغمبر جو بات کرتا ہے وحی سے بات کرتا ہے. تمام حدیث مبارکہ. اس لیے دنیا میں اگر کوئی اتھینٹک چیز ہے تو قرآن مجید ہے, پھر حدیث مبارکہ ہے. اس لیے کہ یہ وحی الہی ہے. وحی سے جو چیز آتی ہے اس کی یقین ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. باقی چیزوں میں اختلاف ہے, عقلی چیزوں بہت اختلاف ہے. آپ فلاسفروں کے اقوال اٹھا لیں, ہر فلسفہ دان دوسرے کی مخالفت کرتا ہے. آپ سائنسدانوں کے نظریات اٹھا لیں, ایک سائنسدان دوسرے سائنسدان کی مخالفت کرتا ہے. اب ڈاکٹر ڈارون کے نظریے کو لے لیں. ہم جب اسکول پڑھا کرتے تھے 60-70s میں تو اس وقت ڈاکٹر ڈارون کا نظریہ بڑا مشہور تھا. کہتے تھے ہم سب بندر کے اولاد ہیں. میں افریقہ گیا. افریقہ میں ایک جگہ پر ایک بہت بڑا بن مانس کھڑا تھا, وہ اس کو حنوط کیا ہوا تھا اس کو. تو ساتھی وہاں پر لے گئے. دنیا کی مشہور ایک فال ہے وکٹوریا فال کے نام سے, دنیا کی سب سے بڑی فال ہے, دنیا کا 9واں عجوبہ ہے. وہاں بیان بھی تھا, سیر بھی تھی. وہ ہم نے وہاں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے. کہتے یہ ہیومنز فادر ہے, یہ انسانوں کا باپ ہے. میں نے کہا یور فادر ناٹ آورس. ہمارا باپ ہمارا نہیں ہے, ہمارے باپ آدم صلی اللہ علیہ السلام. آپ اس نظریے کو دیکھیں, بڑا مشہور نظریہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. یہ بچے ہماری بیٹیاں خوب جانتے ہیں اسکول کالج سے جو کرائی. لیکن اسی نظریے کو خود سائنسدانوں نے رد کر دیا. وہ سائنسدان اس نظریے کو رد کر رہے ہیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے, اس نے غلط کہا تھا. بگ بینگ کا نظریہ آتا ہے کہ دھماکہ ہوا تو دھماکے کی صورت میں دنیا بن گئی. بڑا مشہور ہے. تو میں بڑا اس پر ہنستا ہوں کہ آج تک تو دھماکوں سے تخریب کاری ہوئی ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں کہ دھماکہ ہوا ہو بلوچستان یا وہاں پر تو کوئی بلڈنگ بن گئی ہو. یہ کہتے دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی. اب اس نظریے کو خود سائنسدان بھی غلط قرار دے رہے کہ نظریہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کیسا ہوا کہ دھماکہ ہوا اور اتنی خوبصورت دنیا تعمیر ہو گئی. اس کے پیچھے گزارت ہے. تو وحی الہی جو ہے یہ ایک واحد چیز ہے جو ہمیں ایک ایسی چیز دیتی ہے جس میں شک و شبہ نہیں. یاد رکھیں, باقی ساری چیزوں میں دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, سننے میں غلطی ہو سکتی ہے. بہت سی چیزیں جو مشاہدات ہیں, ہمارے مشاہدات غلط ثابت ہوتے ہیں. ہم ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں, بھئی یہ چیز ایسے ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم جب قریب جاتے ہیں تو اس کی حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ, اب آپ ماشاءاللہ یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں, علوم الحدیث اور علوم القرآن کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو پورے آپ کو بھی اور پورے عالم کو سدھارنے والی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی ڈائریکٹر صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی. یہ پوچھ رہے تھے کہ اس وقت جو الہام اور اس وقت جو بے راہ روی, اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ نے کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دل کے نہا خانے میں اس کی اہمیت کو ڈالنا ہے. آپ کا اندر سے مضبوط ہونا ضروری ہے کہ آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو ڈگری کے لیے نہ پڑھیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. میں بھی اسی چینل سے گزرا ہوں. یہ ساری ڈگریاں چھوٹی موٹی میں نے بھی پڑھی ہیں, کالجز کی بھی, یونیورسٹی کی بھی. میں بھی آئی یو بی کا جو ہے نا وہ اسلامیات کا بہت پرانا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. لیکن میں یہی دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو
تعلیم برائے تعلیم نہیں بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی کے لیے جو ہے نا اس کو پڑھیں. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھتا ہے صرف اس لیے کہ کمائے اور اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا. اس لیے لکھا ہے ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر طبیب اور ڈاکٹر بیمار ہے تو کیسا ڈاکٹر ہے؟ یہ اس کے لیے سب سے بری بات ہے کہ ڈاکٹر ہو کر وہ بیمار ہے اور عالم ہو کر وہ فاسق فاجر ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے، قرآن حدیث پڑھتا ہے. یعنی ہر فیلڈ والا اگر اسی فیلڈ کے خلاف اس کا عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے فیلڈ پر خود یقین نہیں تو دوسرے کو کیسے یقین مہیا کرے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور علوم وحی اور علوم نبوی جو ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آیت اگر کوئی جان لیتا تھا تو اس کو فرماتے تھے یہ آیت اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو آگے بلغوا انی ولو آیا. اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ نصر اللہ عمران، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو سمع مقالتی جو میری بات سنتا ہے فوا اپنے دل میں بٹھاتا ہے. وہاں کہتے دل میں بٹھانا، وحافظہ پر یاد کرتا ہے، وَدَّاهَا كَمَا سَن پھر آگے پہنچاتا جیسے سنا. ربا مبلغ نوالہ انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو پہنچائے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے سننے والے سے. جیسے آپ ایک زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کو آگے آپ نے بتایا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جس کو بتایا اس پر اس نے عمل کیا تو آپ کو کتنا اجر مل گیا، آپ کی بات پہنچانے سے وہ عمل پر آ گیا. تو الحمدللہ آپ حضرات اس عظیم مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرام بڑے فاضل قسم کے لوگ ہیں. آپ کو ان سے پورا استفادہ کرنا چاہیے. ڈگری بطور ڈگری کے نہ کریں، ڈگری تو مل ہی جائے گی اس کی فکر نہ کریں، لیکن آپ اس کو صحیح معنی میں پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہیں یہ ایسے آسانی سے تھوڑی پہنچ گئی، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں. آج تو محنت ہی نہیں. ہمارے زمانے میں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے کمرے میں ہماری والدہ نے 60 واٹ کا ایک بلب لگایا تھا جس پر ہم 4-5 بھائی بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو ہم نے مطالبہ کیا کہ 100 واٹ کیا جائے کیونکہ روشنی کم ہوتی. تو والدہ نے سخت ڈانٹا اور کہا کہ تمہارے واش روموں میں نا بلب لگا دیے جائیں. ایک ہاؤس ہوتا یعنی واش روم میں بلب نہیں ہوتے تھے. آج اللہ نے آج یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے ڈور سٹیپ پر ہر چیز ملتی ہے. آپ پیزے والے کو آرڈر کرتے ہیں اور پیزا ہمارے ڈور سٹیپ پر دے کر جاتا ہے، بلکہ اب تو ہر چیز آنے لگی ہے. آن لائن آپ کریں فوراً مل جائے گی. میں بہت سی بکس منگاتا ہوں آن لائن تو فوراً گھر پہنچ جاتی ہے. پہلے کتابخانے میں فون کرنا پڑتا تھا، ڈاک سے آتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا، وہ آتا ہے پیمنٹ کر دیتے کتاب پہنچ جاتی. آج علم الحمدللہ ہمارے ڈور سٹیپ پر مل رہا ہے. پہلے اتنی آسانیاں نہیں تھی. آج ہمیں کتابیں بھی مہیا ہیں، آج ہمیں نیٹ کے اوپر بھی ہر سہولت مہیا، آج ہمیں اساتذہ بھی مہیا ہیں. پہلے محدثین نے آسانی سے حاصل نہیں کیا، بڑی محنت کی. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. امام ابو حاتم بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں. اور آپ کو پتا ہے محدثین میں جو ناقد ہوتے ہیں، جو حدیث کو پرکھتے ہیں، یہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو پرکھیں. جس طرح سونے کو پرکھنے والے سب نہیں ہوتے، وہ دیکھتے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ سونا نہیں ہے، یہ پیتل ہے، یہ اس میں اتنا سونا ہے. اس طرح حدیث پرکھنے والے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت محنتیں انہوں نے کی ہوتی ہیں. حدیث دیکھتی بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا علت ہے، کیا کمی ہے، کیا سقم ہے، کیا چیز ہے. امام ابو حاتم کے بیٹے عبد الرحمن مصر گئے تھے پڑھنے کے لیے، حدیث شریف پڑھنے گئے. سردیوں کا موسم تھا. انہوں نے سنا تھا دریائے نیل کی مچھلی بہت مزیدار ہوتی ہے. اب فجر کے بعد سبق شروع ہوتا تھا تو مغرب تک سبق ہوتا. مغرب کے بعد یہ لوگ پھر اپنی کاپیوں کی تصحیح کرتے، چراغ کی روشنی میں ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے. تو دل میں یہ خواہش تھی اور 2-4 مہینے کا ان کا سفر تھا. کیونکہ ایک حدیث محدث سے حدیثیں لیتے پھر آگے چلے جاتے تھے، یہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ مچھلی کے لیے کیا کریں، ٹائم ہی نہیں استاد جی دیتے. فجر شروع ہوتی مغرب ہو جاتی. ایک دن پتہ چلا استاد جی بیمار ہیں تو بڑے خوش ہو گئے. اسٹوڈنٹ کو چھٹی سے بڑی خوشی ہوتی ہے، استاد بیمار ہو جائے تو بس. تو خیر
ہمارے استاد تھے تو ان کو کہتے جب آپ بیمار ہیں تو بیچارے باقی بیمار فیل کرتے تھے. تو جب پتہ چلا تو دونوں جلدی سے مارکیٹ گئے مچھلی لے آئے. جب مچھلی لے آئے تو ظہر ہو گئی لاتے ہوئے دریا سے. تو ظہر جب ہو گئی تو انہیں کہا پتہ چلا بھائی استاد جی کی طبیعت اچھی بھی ظہر میں سبق ہوگا. تو انہوں نے اس مچھلی کو باندھ کر جو ہے وہ جھونپڑی کی چھت میں لٹکا دیا. انہوں نے کہا یار چلو آ کر کے دیکھتے. وہ مغرب ہو گئی اور 3 دن تک مچھلی کو پکا نہ سکے. آخر چوتھے دن لکھا ہے تاریخ میں کہ چوتھے دن انہوں نے مچھلی کو چھیلا اور کچی پر نمک اور مرچیں ڈال کر کھایا. اور ایک جملہ تاریخ میں لکھ گئے کہ لا یستطاع حاضر العلم براحت الجسم، کہ یہ علوم نبوی علوم الہی جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیے جا سکتے. بڑی محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے، کھلانا پڑتا ہے. ہم جب پڑھتے تھے تو میں بہت دبلا پتلا تھا. ہماری والدہ روتی تھی، میں کراچی پڑھتا تھا. جب میں آتا تو کہتے بالکل تجھے ٹی وی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہماری ایک نانی مرحومہ ہوتی تھی، وہ فرماتی تھی پڑھے عربی اور پگھلے چربی. یہ علوم ایسے ہیں. محدثین نے بڑی محنتیں کی. آج الحمدللہ ہمارے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، کتنی محنتیں کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنے اسمار کیے. بقی بن مخلد کے بارے میں آتا ہے امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں بقی بن مخلد، یہ اندلس کے رہنے والے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت نے سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 24,000 میل حدیث کے لیے پیدل سفر کیا ہے. 24,000 میل کا پیدل سفر. کہتے 100 میل 200 میل کا سفر تو ویسے ہی کر لیتے تھے کہ جی 100 میل پر محدثات ایسے چلے جاتے تھے وہاں اس کے لیے. اس زمانے میں امام بن حنبل سے پڑھا جب امام بن رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. آپ کو پتہ ہے خلق قرآن کا بڑا مشہور مسئلہ ہوا تھا، اس میں جیل میں تھے. تو جیل میں گداکر کی شکل میں جاتے تھے، ہاتھ میں کشکول ہوتا تھا مانگنے والے کی شکل میں، اور وہاں جیل کے دروازے پر جاتے اور امام صاحب آ جاتے اور کہتے میں بڑی دور سے آیا ہوں اور پتہ نہیں زندگی کا پتہ نہیں، آپ مجھے حدیث سے پڑھائیں. تو امام صاحب کھڑے ہو کر روزانہ 4 5 10 حدیثیں ان کو پڑھاتے. پھر وہ با کر رات یاد کرتے. جب امام صاحب باہر آئے تو اس میں لکھا ہے تاریخ میں کہ بہت بڑا ایک جلسہ ہوا جس میں بادشاہ وقت بھی موجود تھا، وزراء موجود تھے، کیونکہ امام صاحب جو بعد میں بادشاہ آئے تو انہوں نے معافی بھی مانگی، پہلوں کی شرکت کی. اور بھی امام صاحب کا پورے عالم میں ایک نام ہوا کہ قرآن مجید کی حفاظت میں انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا. آج الحمدللہ آج بھی وہی نظریہ ہے پورے عالم میں، ایمان والوں کا وہی نظریہ ہے کہ کلام اللہ جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے. کسی بہت بڑا ان کا ایک کارنامہ تھا، مارے بھی کھائیں اور انہوں نے لیکن اس نظریے کو نہیں چھوڑا، وہ نظریہ برقرار رہا. تو یہ چونکہ مسافر آدمی تھے تو جب یہ مجلس میں آئے پورا جامع مسجد میں، بغداد کی جامع مسجد میں ایک مجمع لگا تھا، تو اس میں جب یہ داخل ہوئے تو امام سب کھڑے ہو گئے. تو لوگ کہنے لگے بادشاہ آیا تو حضرت کھڑے نہیں ہوئے، وزیر آیا کھڑے نہیں ہوئے، بڑے بڑے علماء آئے، یہ کون فقیر آیا ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایسے باہیں پھیلائیں اور سینے سے لگایا کہ لوگوں سے کہا لوگوں جس وقت تم میں سے کوئی مجھ سے حدیث نہیں پڑھتا تھا اس وقت اس نے مجھ سے حدیثیں پڑھی. ان کا تعارف کرایا. بقی بن مخلد بہت بڑا نام ہے محدثین میں، بہت بڑا نام. تو بہرحال میں چونکہ آج کوئی خاص موضوع پر بات کرنے کا کوئی ارادہ تھا بھی نہیں، کیونکہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے اور انشاءاللہ کبھی کبھی حاضر ہوتے رہیں گے. اور چونکہ IUP یونیورسٹی چونکہ میں جس طرح کے ہمارا بھی ایک مادر علمی ہے، میں نے بھی اس میں سے استفادہ کیا ہے. ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہیں اس میں یونیورسٹی میں پڑھاتے پڑھاتے ریٹائر بھی ہو گئے. تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی آپ حضرات سے مل کر، ڈائریکٹر صاحب سے مل کر، آپ اساتذہ استانیوں سے مل کر. اللہ آپ کو زیر خیر دے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ تحقیق کے ساتھ پڑھیں اور علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی مضبوط کریں، کیونکہ جب آپ علم کے ساتھ عمل کو مضبوط کرتے ہیں تو پھر علم اندر جاتا ہے. کیونکہ یہ علم دین جو ہے اس کی جگہ کیا ہے؟ ایک عجیب بات ہے، آپ پہلی دفعہ سنیں گے شاید یہ بات کہ سائنسی ترقیوں کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، ذہن کے ساتھ ہے. کیونکہ عقل کا جو مقام ہے وہ دل ہے. تمام اسلامیین جو اسلامی لوگ ہیں، اسلامی سائنسدان ہیں، ان نے عقل کا جو مقام ہے وہ قلب ہے، یہ نہیں ہے.
یہ آلہ ہے، ذہن ہے. جس طرح یہ آنکھ آلہ ہے دیکھنے کا، آنکھ یہ نہیں ہے. آنکھ اور پیچھے سے آنے والے نور ہے، ورنہ نابینا کی آنکھ نظر آتی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا کیونکہ پیچھے سے نور نہیں آ رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا نور آتا، آلہ خراب ہوتا تو آنکھ چینج کرو تو دیکھنے لگ جاتا ہے. اسی طرح یہ سائنسی ایجادات ذہن کا شاخسانہ ہے، قلب کا نہیں ہے. اگر قلب انوالو ہوتا تو سارے سائنسدان ایمان لے آتے. حیرت انگیز، حیرت انہیں ہو جاتی کہ یہ سائنس میں کیا ایسی چیز ہے. ایک واقعہ بہت پہلے کی بات، ایک عرب رسالے میں آیا تھا کہ ایک فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا. کیوں قبول کیا؟ اس نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث پڑھی کہ فر النجوم فرارک الاسد، کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. تو اس کے دماغ میں بات نے کلک کیا کہ یہ شیر سے کیوں تشبیہ دی ہے ان کے پیغمبر نے، ان کے پروفٹ نے کیوں تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ. تو اس نے تحقیق کی. ایک جزامی جو ہے کوڑ کا ایک مریض کو اس کے جو ہے سیمپل لیے، بایوپسی کر کے اس کا گوشت لیا، اور اس نے جب خوردبین میں دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہ جراثیم کی شکل شیروں جیسی تھی. عجیب بات ہے، آپ بھی چیک کر لیں، شیروں جیسی. تو حیران ہو گیا کہ وہی ان کے پیغمبر نے یہ بات تشبیہ بھی دی تو شیر کے ساتھ، اسی نقطے پر وہ مسلمان ہوا. اگر دل انوالو ہو جائے تو یہ جو علوم آپ پڑھ رہے ہیں یہ دل میں بسانے والے علوم ہیں. یہ اس میں عقل کا شاخسانہ نہیں کرتا. آپ اپنی مرضی کر بھی نہیں سکتے اس کے اندر. آپ دل کو انوالو کریں. جب دل انوالو کریں گے تو انسان عمل پر آتا ہے. اور علم اور عمل جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تب کمال پیدا ہوتا ہے. لہذا یا ماشاءاللہ، اور اس وقت پوری دنیا میں ابھی 4 نومبر کے آخر میں لندن میں ایک ادارے نے دعوت دی تھی، میرا وہاں جانا ہوا. تو رات کو ان کا پروگرام تھا، آفٹر عشاء میں وہاں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ اس مدرسے میں یا اس اکیڈمی میں صرف یونیورسٹی کے وہ طلبہ پڑھتے تھے جو ڈاکٹر، انجینئر یا کمپیوٹر سائنس وغیرہ پڑھ رہے ہیں. وہ 3